الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ رعد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ ترجمہ: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔ ان آیتوں میں اور اگلی آیتوں میں مومنوں کا ذکر ہے اور ان کے کچھ اوصاف اور ان کے لیے جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے۔ پچھلی آیتوں میں مومن اور کافر دونوں کا الگ الگ انجام بیان ہوا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی متنبع فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا عین عقل اور حکمت کے موافق ہے۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک نپٹ اندھا جسے کچھ نظر نہ آئے یوں ہی اناپ شناپ اندھیرے میں پڑا ٹھوکریں کھا رہا ہو، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور پوری بصیرت کے ساتھ حق کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہاں پر جو اندھا پن بتایا گیا ہے وہ فزیکل بلائنڈنس یا طبعی اندھاپا نہیں بلکہ دل کا اندھاپا ہے۔ جب اللہ کی آیتیں آئیں تو جو دل کا اندھا ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا، اور جو دل کی بصیرت رکھتا ہے وہ اللہ کو پہچان کر حق کو اپنائے گا اور اپنے زندگی کے معمولات اور طریقہ کار کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا اور اپنی آخرت کا سامان کرے گا۔ اور یہ شخص عقل مند ہے کیونکہ یہ پہچان گیا کہ میرا بنانے والا، میرا خالق، میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے، وہ عدل ہے، اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گمراہوں کو، گناہگاروں کو اور جو بدکار ہیں ان کو سزا دی جائے، اور ثوابکاروں کو، نیکوکاروں کو، اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو ان کے اعمال کا جزا دیا جائے۔ اور یہی چیز ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ کسی کمپنی میں دیکھ لیجئے یا کسی ملک میں دیکھ لیجئے کہ کمپنی کی ایڈمنسٹریشن انہی امپلائیز کو انعام و اکرام اور بونس دیتی ہے جو کہ ان کی پالیسیز پر عمل کرتے ہیں، ان کے احکام بجا لاتے ہیں۔ کسی ملک کی حکومت بھی اپنے انہی کارندوں کو انعام و اکرام دیتی ہے جو کہ حکومت کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ فساد کرتے ہیں ان کو سزا کے طور پر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ نہ دے اور بدکاروں کو سزا نہ دے؟ جو نیکوکار ہیں وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد یعنی اہل الست، جو کہ ہم تمام انسانوں کی روح نے اللہ سے کیا تھا جب اللہ نے پوچھا کہ تمہارا پروردگار میں نہیں، ہم سب نے کہا تھا بالکل آپ ہیں، اور اس پر انسانی فطرت بھی گواہ ہے۔ اور جو انبیاء کے زمانی عہد لیے گئے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، کسی کو توڑتے نہیں نیز بذات خود۔ کسی معاملے میں خدا سے یا بندوں سے جو عہد و پیمان باندھتے ہیں بشرط یہ کہ ان میں معصیت کا پہلو نہ ہو، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔